خلیفہ ہارون الرشید کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، جو بھیس بدل کر اپنی رعایا کی خیر گیری لیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص دریا کے کنارے مچھلیاں پکڑ رہا تھا۔ وہ اس شخص کے پاس گئے اور کہا کہ میاں صبح سے کچھ مچھلی پکڑی یا نہیں؟ تو اس نے کہا کہ ابھی تک تو ایک بھی مچھلی ہاتھ نہیں آئی۔ خلیفہ نے مزید پوچھا کہ کیا لگتا ہے رات تک کتنی مچھلیاں پکڑ لو گے؟ اس نے کہا کہ میں بہت سالوں سے مچھلیاں پکڑ رہا ہوں، تو خدا روزانہ میرے لیے 3 مچھلیوں کا انتظام کر دیتا ہے، تو میں رات تک 3 مچھلیاں پکڑ ہی لوں گا۔ خلیفہ نے کہا کہ اچھا، ان 3 مچھلیوں کا کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ ایک مچھلی پکا کر کھا لیتا ہوں، باقی 2 مچھلیوں کو بیچ دیتا ہوں اور ضروریات زندگی کا سامان خرید لیتا ہوں۔ خلیفہ نے کہا کہ میرے ساتھ کاروبار کر لو۔ اس آدمی نے کہا کہ میرا تو اپنا گزارا مشکل سے ہوتا ہے، میں یہ نہیں کر سکتا۔ خلیفہ نے کہا کہ میں تمہیں کچھ سکے دیتا ہوں، اسے ایک نیا جال خرید لو اور کچھ اور چیزیں خرید لو، اور پھر میری قسمت آزماؤ، اور جو بھی تم نے پکڑا اس میں تیسرا حصہ میرا ہوگا۔ وہ آدمی مان گیا۔ خلیفہ نے اس سے کچھ سکے دیے، وہ چلے گئے اور جاتے ہوئے کہا کہ میں تمہارے پاس دوبارہ نہیں آ سکوں گا، تمہیں مجھے ڈھونڈتے ہوئے بغداد آنا ہوگا، اور میرا نام ہارون الرشید ہے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ شخص بغداد گیا، لوگوں سے ہارون رشید کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو ہمارے خلیفہ ہیں۔ وہ شخص محل میں پہنچ گیا اور خلیفہ کے سامنے بہت سے سکے رکھے۔ خلیفہ کو اس نے بتایا کہ یہ آپ کا حصہ ہے۔ خلیفہ نے اس کو سکے واپس کر دیے اور کہا کہ میں جانتا تھا کہ خدا نے تمہارے حصے میں صرف 3 مچھلیاں نہیں لکھی ہیں، یہ صرف تمہارا اپنا بنایا ہوا مت ہے۔ دیکھو تم نے کچھ نئی ٹیکنیکس یوز کی میری قسمت کو دماغ میں رکھ کے، اور آج تم کتنے امیر ہو اور میرا حصہ بھی اتنا زیادہ لے کر آئے ہو۔ سامعین، آپ خود یہ نہ سوچیں کہ خدا نے میرے حصے میں یہ لکھا ہوگا یا وہ لکھا ہوگا۔ خدا نے آپ کے حصے میں اتنا کچھ لکھا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ کوشش کرنی ہے، کھلے دل سے کوشش کرنی ہے۔ God makes better choices for us than we could ever make.